مرد ہیں، شخص ہیں، ان کو ملازمت نہیں ملتی. انہوں نے ایک ہیلا ڈھونڈا، ایک ہیلا تلاش کیا، کیا؟ اپنے آپ کو زنانہ بنایا، زنانہ چہرہ، زنانہ لباس، زنانہ اٹھنا بیٹھنا. کہا میں زنانہ ہوں، مجھے ملازمت ملنی چاہیے، مجھے جناب جاب ملنی چاہیے. بادشاہ نے دیکھا کہ عورت ہے، زنانہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو شہزادیوں کی خدمت کیا کر، شہزادیوں کی خدمت کیا کر. اس رسول کو عورت سمجھ کے اپنے شہزادی کی خدمت اس کے سپرد کر دی. اب وہ خدمت کرتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ملازمین سب کی جامہ تراشی دی جائے. اب تراشی دینا تو کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی اس نے چوری کی تھی، لیکن تراشی دینا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ جب میری تراشی نہیں جائے گی میں تو مرد ہوں اور مرد سے میں عورت بنی ہوں، تو جناب جب بادشاہ کو پتا لگے گا میں مرد ہوں وہ تو مجھے ذبح کر کے رکھ دے گا، میرے پورے خاندان کو بٹا کے رکھ دے گا، ذبح کر کے رکھ دے گا. تو وہ کام رہا ہے، ڈر رہا. اللہ اکبر. اس قوم میں ایک رسول تھا جو مرد سے عورت بنی ہے، ایک رسول. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہزاروں رسول ہیں. ایمان سے گلی گلی کے اندر زرقے، محلے محلے میں زرقے، بال اتنے اتنے لمبے کہ پہچان نہیں ہوتی جناب کہ مرد ہے کہ عورت ہے جی. نہ داڑھی کا بال آنے دے، نہ مونچھ کا بال آنے دے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. یاد رکھیں بالوں کی جو بولی ہے وہ بھی زنانہ ہوتی ہے، چال وہ بھی زنانہ ہوتی ہے، چہرہ بھی زنانہ ہوتا ہے، لیکن ہوتے مرد ہیں. اور بعض نوجوان ایسے بھی ہیں آج کل اللہ معاف فرمائے میک اپ کرتے ہیں، جو عورتیں لگاتی ہیں میک اپ وہ کرتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ناز ہے تجھ کو بدلا ہے زمانے نے تجھے، ناز ہے تجھ کو بدلا ہے زمانے نے تجھ کو، لیکن مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. اس قوم میں ایک رسول تھا جو مرد سے عورت بنا. اللہ اکبر. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا ہاتھ دے، حکم ہوتا میرے اپنا نامہ آباد دے. اس قوم میں ایک رسول ہے، یہاں ہزاروں ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے. آخر پکڑ کا دن آ گیا. دنوں ہفتوں مہینوں سالوں عیاشی کرنے والا رسول. ایک دن شہزادی نے کہا میرا ہاتھ گم ہو گیا. بادشاہ نے کہا جتنی ملازمین عورتیں ہیں سب کی جامہ تراشی لی جائے. اب سب کی تراشی لینی شروع کر دی ایک خاتون نے، اور یہ رسول بھی لائن کے اندر کھڑا ہوا ہے. اور توجہ آپ کی ہے میرے ذرا بولے سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اب عورتیں نے تراشی شروع کر دی. اب اسی لائن کے اندر یہ رسول بھی کھڑا ہے، عورتوں کی لائن کے اندر کام رہا ہے، نرسہ تاریخ کب کب کی تاریخ، اور دل میں سوچ رہا ہے کہ ہار تو رہا ہار، لگتا ہے میری زندگی ہار جائے گی. جب بادشاہ کو خبر ہوگی کہ میں مرد ہوں، میرا بچے گا کیا، میرا پورا خاندان جناب کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. سوچ رہا اسی جناب ٹینشن میں پریشانی میں. اتنی دیر میں وہ تراشی لیتی اور اس کے پاس آگے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. کہاں گم ہے، تراشی لے. آپ کو جو کہیے گا کہاں تراشی لے، کہاں گم ہے، کہاں مگر ہے. اس نے کیا کیا، رسول نے ادھر سے عورت نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہاں تراشی لے. رسول نے اپنے دل کا تعلق خدا سے جوڑا. اب سنیے جملہ، رسول کہتا ہے مالک و مولا میں مانگتا ہوں میں بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا گناہگار ہوں. مولا میں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، میں نے بڑے بڑے فرار کیے ہیں، لیکن آج مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. مولا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے فرار نہیں کروں گا. گر گرایا رویا، کہا اے پردہ پوش میرا پردہ رکھ لے. مالک و مولا میرا پردہ رکھ لے، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کر، مجھے ان کے سامنے ذلت نہ اٹھانی پڑے. اے مالک و مولا تو پردہ پوش ہے، تو سب کے پردے رکھنے والا، آج میرا پردہ رکھ لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالک و مولا جب تک دم میں دم ہے نہ کبھی جھوٹ بولوں گا، نہ تیری نافرمانی کروں گا، نہ دھوکہ کروں گا، نہ فرار کروں گا. صاحب جب کوئی شخص گناہ کر کے اس پہ نادم ہو جائے نا اور کہے کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جائے، تو یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے.
اور جو بندہ گناہ کر کے آگے سینہ تان لے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے، صرف شراب جو میں نے پی ہے، شراب تو سارا زمانہ ہی پی ہے، اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے صرف زنا تو کیا ہے، زنا سارا زمانہ کر، اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے صرف سود ہی تو لیا ہے، سود سارا زمانہ لیتا دیتا ہے جی۔ جو گناہ کر کے آگے جناب تن جائے، سینہ تان کے کہے اور میں نے کیا کیا ہے، وہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ جو گناہ کر کے سب جھکا دے کہ مالک آخر بندہ تیرا ہی ہے، بندہ تیرا مجھ سے گناہ ہو گیا، مالک کو بولا مجھے معاف فرما دے۔ جب بندہ سر جھکا لیتا ہے تو رب تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس نے ادھر سے خاتون نے ہاتھ رکھا، کہا جناب تراشی دے، ادھر سے نسو نے اپنے دل کا تعلق خدا سے جوڑا اور کہا مالک کو مولا مجھے معاف کر دے، میں نے بڑی عیاشی کی، میں نے بڑے گناہ کیے، تیری بڑی نافرمانی کی، مجھے آج معاف کر دے، آج کے بعد کبھی 2 نمبر کام نہیں کروں گا۔ آپ کو کیا ہوا؟ جیسے ہی خاتون نے ہاتھ رکھا، اس نے اپنا دل کا تعلق خدا سے جوڑا اور ادھر سے آواز آئی کہ تلاشی لینا بند کر دو۔ کہا کیوں؟ حال مل گیا ہے؟ کہا ہاں حال مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفار ہے، جب اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کو کرے گا۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر عیبوں کو پردہ ڈال دیتا ہے۔ نسو نے کہا مالک آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے آج بچا لے رسوائی سے، مجھے ذلت سے آج بچا لے۔ آواز آئی تلاشی لینا بند کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے حال مل گیا ہے۔ خاتون نے ہاتھ اٹھایا، اب نسو نے دوڑ لگایا، اب شہزادیاں پکار رہی ہیں، بادشاہ پکار رہا ہے، سارے محل والے وزیر مشیر پکار رہے ہیں، نسو ٹھہرو، نسو ٹھہرو، نسو ٹھہرو، بات کیا ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ نسو کہتا نا آج مجھے تم نے نہیں بچایا، آج یہاں بربادی ہوئی، جو ہلاکت ہوئی یہ جناب میری وجہ سے ہوئی۔ کہا آج مجھے بچایا ہے، تمہیں رب نے بچایا ہے، آج مجھے تم نے نہیں بچایا، آج مجھے تم نے نہیں بچایا، مجھے بچایا ہے تو میرے پیدا کرنے والے رب نے بچایا ہے۔ نسو نے ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی، اللہ پاک تعریف کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف، اور جیسی نسو نے کی تھی، جیسی نسو نے کی تھی ایسی توبہ کرو۔ تو میں پاکستانی نسوؤں سے کہتا ہوں کہ اگر توبہ کرنی ہے تو حضرت نسو جیسی کرو، ہے جی۔ اب توبہ کر کے بعد میں پھر وہی بولو گی، آدمی اس واقعے میں تو نہیں سوچتا کہ کوئی شرابی بیٹھا ہے، کوئی سود لینے والا دینے والا اور ضمانت لینے والا لکھنے والا بیٹھا ہے، میں تو نہیں سوچ سکتا اس محفل پاک کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان بیٹھا ہے جی۔ اگر کوئی بیٹھا